السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ابھی بھائی شناور نے بتایا کہ مفتی طارق منصور صاحب بھی آئے تھے ماشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے نا علماء حضرات یہ پکے لوگ ہوتے ہیں، ان کی باتیں ریکارڈ کرنا نوٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم ادھر ادھر کی مارتے ہیں، جیسے کرکٹ کھیلتے تو ویسے ہمارے دین کا کام ہے۔ گزارش ہے کو ریکارڈنگ وغیرہ نہ کریں اور دھیان سے بات سنیں نا انشاءاللہ تعالی، تو جو بات آپ کے کام کی وہ اللہ آپ کو یاد رکھائے۔ یہ یاد رکھیے گا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنی ساری باتیں ہو جاتی ہیں کہ آدمی کا دماغ گھوم جاتا ہے۔ ابھی میں گیا، وہ ہمارے ہیں بہت اللہ تعالیٰ نے بڑا ان کو نوازا ہے دنیاوی لائن سے، 40,000 ان کے امپلائیز ہیں، گارمنٹس کا کام ہے سارے۔ تو انہوں نے کہا یار تم نے مجھے اتنا کچھ بول دیا، میرا دماغ خراب ہو گیا، میں کیا کروں۔ تو آدمی جب دھیان سے سنے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بات یاد دلائیں گے، رکھائیں گے، اس وقت اس کی ضرورت ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو باتیں تمہیں پتہ ہیں ان پہ علم کرو، اللہ تمہیں وہ باتیں سمجھائے گا جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ تو پہلے جو بعض لوگ آ کے PhD کے سوال کرتے ہیں دینی لائن سے، میٹرک ان کو آتا نہیں۔ یہ بند ایک میں جیل میں گیا، 63 قتل کیے ہوئے تھے لڑکے، 63 قتل، نوجوان تھا، داڑھی ٹوپی پہنا۔ تو میں نے کہا کہ تم نے قتل کیوں کیا؟ کہتا شہید قتال کا قرآن میں حکم، بہت بڑی باتیں کر رہا۔ میں کہا ایمان کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں پتا تھا اس کو۔ تو جو رستے تم پتہ ان پہ چلو، اللہ وہ رستے کھلے جو تمہیں معلوم نہیں۔ اسی ہم غور سے انشاءاللہ بات سنیں گے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ جو حالات پوری دنیا میں مسلمانوں پہ ہیں، اور وہ چند نابینا اندھوں نے کہا فوجیوں سے کہ ہمیں آرمی میں رکھ لو، تو تم اندھے ہو کیا کرو گے؟ اندھا دھند فائرنگ کریں گے۔ آج مسلمان اندھا دھند فائرنگ کر رہا ہے، اس نے یہ کر دیا، یہودی یہ کر دیا، نصارہ نے یہ کر دیا۔ تو اتنی اندھا دھند فائرنگ جو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی، علماء کو کیسے سمجھ میں آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی علی رسول اللہ۔ قابل احترام دوستوں بزرگوں، آپ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ ہر نماز سے پڑھنا فرض۔ سورہ فاتحہ ہمارے عرب جو ہیں جتنے وہ فرض کہتے ہیں، اگر سورہ فاتحہ کوئی نہ پڑھے تو سجدہ صاحب سے بھی نہیں ہوتی نماز۔ ہم لوگ ہمارے یہاں واجب کہتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ واجب بھی فرض کے قریب قریب ہے۔ تو سورہ فاتحہ فرض ہے اور ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اور بعضے جو ہیں اپنا اس کی جو ہم جو اللہ سے پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام عالم کو اللہ نظام چلا رہا ہے، اس میں جو ہم اللہ سے مانتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ کس کی ہدایت دے دے؟ انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام کیا۔ بہت سورہ فاتحہ کسی مسلک کو اٹھا لیں، کسی ترجمے کو اٹھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے۔ ہدایت عربی میں، کیونکہ عربی کے ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، مجھے تو ابھی تھوڑا بہت شروع کی ہے لیکن میرے بس کے نہیں ہے، لیکن کوشش کر رہا ہوں اتنا تو کہ کوئی بات جو عربی کر رہا ہو یا بیان ہو رہا ہو وہ تو سمجھ میں آ جائے، قرآن سمجھ میں آ جائے۔ تو ہدایت کہتے ہیں، جیسے میں نے انہوں نے مجھے شناور بھائی نے کہا کہ حجاز ہسپتال یہاں ہے، مجھے پتا تھا میں لاہور 20 سال رہا ہوں، لیکن میں نے کہا کہاں ہے؟ تو انہوں نے سمجھا یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے۔ ایک ہدایت ہے، اس میں گڑبڑ ہو سکتا ہوں، کہیں اور نکل جاؤں۔ ایک ہدایت کہتے ہیں کہ یہ مجھے لے کے آئے یہاں، میں آ رہا ہوں آپ کو لے کے، جیسے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن ہدایت دیتا ہے متقیوں، وہ ہدایت جیسے اللہ ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت کے راستے پہ ڈالیں، بلکہ سبیل نہیں سبل کھول دیں گے، ایسی ہدایت دیں گے سارے راستے کھول دیں گے۔ تو ہمیں ہدایت چاہیے، اس لیے بعض لوگ غلو کرتے ہیں صرف کتاب پڑھو، یار چھوڑو بزرگوں، حالانکہ کتابیں تو 4 آئی ہیں اور صحیفے 150 ہوں گے۔ انبیاء تو 1.25 لاکھ ہیں، انبیاء تو 1.25 لاکھ ہیں، اور پھر صحابہ بھی 1.25 لاکھ 2 لاکھ، پھر انہیں 2 لاکھ صحابہ نے آگے ٹیچنگ کی، تعمیم کو۔ تو کتاب سے زیادہ ضروری صحبت ہے۔ قرآن اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اللہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، صادقین کے ساتھ جڑو۔ جڑنے کا حکم ہے۔ درخت پتا جڑتا ہے تو ہرا رہتا ہے، درخت چھوڑا پتا کچرا بن جاتا ہے۔ پانی سمندر سے جڑتی ہے، لہر بنتی ہے، لوگ اس کے اندر گھس کے مزے لیتے ہیں، سمندر چھوڑے کیچڑ بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کا جماعت کو لازم پکڑو، جماعت کو لازم، ورنہ اکیلے آدمی کو بھیڑیا کھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت ایک تو کہا ہے کہ مجھے ہدایت دے جو کتاب میں ہے۔ اچھا، ساتھ قرآن میں یہ بھی ہے کہ رحمان کے وہ بندے ہوتے ہیں جو بات سن کے اندھے بہرے کو گر نہیں جاتے، یہ تحقیق کرتے ہیں، یہ سید انور کیا بات کر کے گئے، یہ نہیں اسی کے پیچھے لگ گئے،
کہ بیان جادو بھی ہوتے ہیں. ایک ہی بیان نے جادو کر دیا، لو پتہ نہیں الٹی سیدھی مار گیا، جادو ہو گیا مجھ پہ. بیان جادو ہوتے ہیں، آدمی کی کھوپڑی گھما دیتے. اللہ فرما رہے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سے مانگو کہ اللہ تجھے سیدھے راستے پہ چلائے، یعنی کتاب پہ چلائے. یہ جو کتاب ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان پہ چلائے جن پہ تم نے انعام کیا ہے. اللہ کے ہم نے 4 پہ انعام کیا. انبیاء پہ کوئی شک نہیں، صالح صدیقین پہ جنہوں نے انبیاء کی بات کی تصدیق کی، اور شہداء پہ جو آدمی یعنی اخلاص کے ساتھ شہید ہوگا بخشا جائے گا، اور صالحین پہ اللہ نے انعام کیا صالحین پہ. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ یہ علماء حضرات نہیں، صالحین کون ہوتے ہیں قرآن سے بتائیں. ایک دفعہ ہمارے کپتان اسکپر عمران خان صاحب ہیں 2006 میں اور جنید جمشید انگلینڈ گئے. ہم 7 مہینے کی ہماری جماعت. اسکپر نے ہمیں بلا لیا کہ تم میرے پاس آؤ، مولوی کو ہی نہ لانا. میں کہا آ جاتے ہیں. رات کو 12 سے صبح 5 تک بحث ہوتی رہی جنید کی اور اسکپر کی. انہوں نے کہا یہ صحیح، انہوں نے کہا یہ صحیح، انہوں نے کہا یہ صحیح، کہ طارق جمیل صحیح ہے، انہوں نے کہا غامدی صحیح ہے، تو یہ صحیح ہے. میں بیٹھا سنتا ہوں، پھر تو بحث آتی نہیں. تو انہوں نے کہا جنید نے یار سعید بھائی آپ، میں نے کہا اسکپر یار میرے سینئر ہیں، میرے محسن بھی ہیں، ان کا بڑا احسان ہے، انہوں نے مجھے پاپولر بنا دیا، ورنہ تو میں ختم ہی ہو جاتا. تو عزت ہے. کہا نہیں. اسکپر نے کہا بولو. میں کہا اسکپر آپ سے ایک سوال ہے، آپ کے ساتھ 4-5 آدمی بیٹھے اتنا قرآن بیان کر رہے ہیں، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کتاب پہ شک نہ کرنا، یہ ہدایت صرف متقیوں کو دے گی. میرا آپ سے سوال ہے قرآن سے بتائیں متقی کون ہوتا ہے؟ ختم ہی ہو گئی بات. آج مسلمان کو یہ نہیں پتہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک مولوی صاحب یا تبلیغی صاحب یا فلاں صاحب یا فلاں صاحب یا بڑے اسپتال نہیں، اللہ کے ہاں سب سے مکرم کون ہے؟ جو متقی ہے. تقوی کے ساتھ ہوگا نا یہ کتاب علم تو فائدہ دے گا، تقوی کے ساتھ تبلیغ کے ساتھ یہ ہسپتال کام. کیونکہ انما یتقبل من المتقین، اللہ تقوی کے بغیر کوئی عمل ہی قبول نہیں کرتا. کیا کریں گے ہم یار؟ اتنی نمازیں پڑھ لی. اللہ فرماتے ہیں کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا یحسبون انہم یحسنون صنعا. بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے سب جہنم میں جائیں. شنو نیکی کے کام؟ میں آپ کو نیکیاں بتاؤں نا آج جو کر رہے ہیں غیر مسلم، لیکن بیچارے تقویٰ نہیں. اور مسلمان کو پہلی آیت میں اللہ نے کہا ہے یہ کتاب ھدی للمتقین ہے، یہ تقوی والوں کو ہدایت دے. اور تقوی کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں قرآن کا. بلکہ جیسے مثال دیتے ہیں کہ ایک قیدی ہے، اس قید ہوا ہے، اسے 100 قتل کیے ہوئے اور 600 گھر لوٹے ہوئے ہیں، اور وہ تو اب وہ 100 قتل کر کے پولیس اس کو ریمانڈ لے لی ہے، وہ صبر کر رہے ہیں. اس صبر پہ کیا اللہ اس کی مدد کرے؟ واتقی واصبر، صبر تقوی کے ساتھ کرو. یعنی اے سی جتنے مرضی لگا لو، بجلی تو ہے نہیں. تو میں اتنا حیران. اچھا اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ جی بات یہ تو آپ ان کے ساتھ بیٹھو نا، مجھے تو گھنٹے لگے آپ کو کوئی بات. یہ 5 منٹ میں ماشاء اللہ بات کریں. پہلا گھر جو کیا بنا آپ کو پتہ ہے دنیا میں؟ ان اول بیت وضع للناس، جو پہلا مکان اللہ نے رکھا انسانوں کے لیے، ناس للذی ببکۃ مبارکۃ ھدی للعالمین، کہ اللہ نے اس کو برکتوں کی جگہ بنایا اور ہدایت کی جگہ، وہ ہے کعبہ. کعبہ ابھی میں حج پہ تھا، 99.99 مسلمانوں یہاں کیوں آئے؟ حج کرنے تو آئے، کیوں آئے ہو یار؟ میں پریکٹس کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں؟ پریکٹس کے لیے کر رہا ہوں. پریکٹس کی کوئی وجہ ہے؟ میں دوائی کے لیے نہیں، کوئی وجہ ہے. میں حج کیوں کر رہا ہوں یا کیوں کسی کو نہیں پتا. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہارے لیے پہلا مکان بنایا پوری انسانیت، کیونکہ وہ جو ہے نا پوری انسانیت کا مکان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس ہے، ساری انسانیت کے نبی. اور کعبے کے کیا کہا؟ مثابۃ للناس، ساری انسانیت ہدایت ہے. کسی مسلمان کو یہ نہیں پتا کہ میں آیا کیوں ہوں، میں یہاں کیوں آیا ہوں. جی کیا بھائی کیوں آئے؟ پتہ ہی نہیں بھائی، میں یہاں علاج کرانے آیا. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں تمہیں کعبہ بھیجا ہے تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے نا. تو سب سے بڑی چیز ہدایت ہے. جس آدمی کو ہدایت نہ ملی، فرعون نمرود کی دنیا ملی، ایک ڈبکی اللہ جہنم کی مارے گا، سب عیاشی بھول جائے. جس آدمی کو ہدایت مل کے کچھ نہ ملا، ابو ذر غفاری کی زندگی، نوح علیہ السلام کی طرح فاقہ، موسیٰ علیہ السلام کی طرح جھونپڑی، کچھ بھی نہ ملا، ایک ڈپ مارے گا جنت کی ساری جو ہے مصیبتیں بھول جائے گا. تو میرے دوستوں مسئلہ ہدایت کا ہے. اور آج مسلمان کو یہ نہیں پتا ہے. لیکن اے سی پنکھے چل رہے ہیں، گرمی کی علامت ہے. کون بے وقوف کہے گا گرمی نہیں ہے؟ سچن ٹینڈولکر بڑا گریٹ کھلاڑی تھا،
اس کے 100 ہیں, 100 سینچری ہیں. کون پاگل کہے گا یہ گریٹ پلیئر نہیں تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے واضح ہدایت کی اور صالحین کی صفات بتائی ہیں. وہ اپنے اندر تلاش کر لو, ہے نا. آل راؤنڈر کون ہے؟ بیٹسمین بھی ہوگا, بولر بھی ہوگا, فیلڈر بھی ہوگا اور فٹ بھی ہوگا. اس کو آل راؤنڈر کہتے ہیں. کل ہم کہیں بیٹھے تھے تو اکثر لوگ نا, یہ بیچارے خصوصاً پڑھے لکھے اور یہ ڈاکٹرز اور یہ وکلا, یہ قرآن خود پڑھتے ہیں, پھر الٹی سیدھی بحث بھی کرتے ہیں. سارے نہیں, اکثر میں کہہ رہا ہوں. اچھا, ان کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے. میرے پاس 25 ڈاکٹرز بیٹھے, پاکستان کے ٹاپ گائنیکالوجسٹ, ہارٹ سرجن بشیر حنیف صاحب, گھٹنے کا سرجن ٹاپ. آپ بیٹھے کہ جی یہ مولوی ایسے تھے, میں سنتا رہا. تو پہلے تو میں نے کہا دیکھو یار ایک بات بتاؤں, آپ تبلیغیوں کو اور مولویوں کو چھوڑ دو. کہتے کیوں؟ میں کہا اس لیے کہ اصول ہے دنیا کا, ان تینوں کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا. کیا کیوں؟ میں کہا 3 کام کرنے. ایک تو یہ لوگوں کو ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال پہنچانے, ہے نا. روحانی ہسپتال کا نام کیا ہے؟ مسجد. یہ مسجد پہنچاتے ہیں گھیر گھور کے, کھانا وانا کھلا کے. نمبر 2 یہ فائر بریگیڈ کا کام کر رہے ہیں, لوگوں کی آگ بجھانے کا سلسلہ. چلو تیسرا یہ پولیس کا کام پہ گناہ. میں کہا ان کو 2-4 بندے مارنا چاہیے, آپ تو اپنی فکر کرو. 2-4 سیکنڈ توڑ دیے تو اس وہ بیٹھ گئے. میں نے اس سے پوچھا پہلے تو یہ بات بتائیں کہ میرے آپ سے چند سوال ہیں کہ آپ مجھے انگلش کر کے بتائیں, کچھ میں لفظ بول رہا ہوں. اس نے مجھے ٹوپی پہنا دی, اس کی انگلش بتائیں. اب وہ گھبرا گئے. میں کہا بتائیں تاکہ میں انگریز کو سمجھا سکوں. ہی پٹ کیپ آن می. دیکھیں وہ کیپ, ہمارے ایک تھے کوچ مینیجر, وہ تھے پنجابی, انگریزی ان کی میری طرح فارغ تھے. تو جب وہاں ہم سری لنکا میں تھے تو انہوں نے پوچھا واٹ از دا ڈفرنس بٹوین انضمام الحق اینڈ زاہد فضل. پھر 1920. تو میں پیچھے کھڑا, میں کہا 1920 یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی یو نو 1920 کہ صحیح صاحب انہوں دسو. میں کہا سر 1919 بھی اردو چ ہوتا ہے, انگریزی چ نہیں. اب 1920 کا انگریزی ترجمہ کر رہا ہے. اس نے ٹوپی پہنا دی, اس نے مجھے چونا لگا دیا. یار وہ تو میری یار میں آپ بہت سارے ایگزامپل. اسی طرح عربی زبان کا اردو ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. عربوں کو نہیں, عرب میں نے عرب سے کہا جزاک اللہ خیر. اچھا ایک کو کہا جزاک اللہ خیر. اب کیا ہوا بھائی؟ جزاک اللہ کا تیری اللہ گردن کاٹ دیں. زیر زبر. آپ پنجابی کو اردو نہیں کر سکتے. اب کسی کو کچیچیاں کیا ہے, اس کو کیا سمجھیں. اس طرح میرے دوستوں عربی کا یہ بیچارے نادانی میں یہ عربی اردو میں پڑھ رہے. اردو ترجمہ صرف ایک ذوق شوق کے لیے, عربی کی اردو ہو ہی نہیں سکتی. یہ زبان ایسی ہے. اب جناب تو میں نے ان سے بالکل بیچارے فارغ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب بنائی ہے اور یہ آسان ہے عربی میں. اور بدقسمتی سے مجھے انگریزی بہت اچھی آتی ہے لیکن مجھے عربی کی ہوا بھی نہیں لگتی. کوشش کروں اللہ. سب سے بڑی میری جو ڈیمیرٹ ہے کہ میں ان کی طرح قرآن نہیں پڑھ سکتا. اور کیونکہ قرآن اللہ کہتے ہیں اگر پہاڑ پہ اتارتا پھٹ جاتا. مجھے تراویح میں نیند آتی ہے. میں کیسے یہ آیت مجھ پہ پروف نہیں ہو رہی کہ لو انزلنا ھذا القرآن, اگر یہ قرآن اللہ پہاڑ پہ اتارتا اس کی خشیت سے پھٹ جاتا. قرآن تو اللہ کا پورا کلام ہے. اللہ یہ تو تجلیات سے بھرا ہوا ہے. اللہ نے کہا موسیٰ نے کہا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ تو نہیں دیکھ سکتا, لیکن تو اگر پہاڑ کو دیکھ لینا تو میں تجھے اپنی اجازت. اللہ نے ایک تجلی ماری ہے تو پہاڑ پھٹا, موسیٰ بے ہوش ہو گیا. اور قرآن بھرا ہوا ہے. اتنی ایسی کتاب ہے, ایک ایک آیت سن کے لوگوں کی زندگی پلٹ جاتی. اور سچ بتاؤ مجھے تو تراویح میں ابھی تک نہیں تھا. کیوں؟ اذا تلیت علیہم آیات ذات ایمانا. چلو قرآن ان کا ایمان بڑھتا ہے, ہمیں قرآن سے ان کی نیند آتی ہے. کوئی مسئلہ ہے, پیناڈول تو ٹھیک کر رہی ہے سر درد, لیکن قرآن سے ایمان نہیں بڑھ رہا. سورہ فاتحہ سے شفا نہیں مل رہی. قرآن کی ہر آیت میں عرب کہتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں شفا. عرب کہتے ہیں قرآن کی ہر آیت میں شفا ہے جس نیت سے پڑھو. ہمیں شفا نہیں ملتی. پورے ہمارے اسپتال بڑھی جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بڑھی جا رہا ہے. میرے دوستوں ہدایت چند علامات آپ کو بتاتا ہوں. ابھی ہم حج کے سفر پہ تھے نا, تو میں بیان وہاں اپنے گروپ میں کم کرتا ہوں, لیکن آخری بیان بڑا زور ہوا. مفتیان بیٹھ بھائی آدمیوں سے بات کرو واپسی کی بات. میں کہا بھائی آپ سے گزارش ہے, میں آپ کے ساتھ 1 مہینہ رہا, لیکن میری نظر میں آپ کا حج بالکل فیل ہو گیا ہے. آپ 0 مارکس نہیں نیگیٹو میں جاؤ گے, یہاں سے توبہ کر لو. کہ کیوں؟ میں کہا اللہ نے آپ کے 5 امتحان لیے ہوں گے میرے بھی لیے. تو اللہ کہتے ہیں یہ ضرور لوں گا کہ جو آدمی یہ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا ثم استقاموا, جو اللہ کو رب بنا کے اللہ تو رب ہے اور اس پہ ڈٹ جائے. پھر اللہ کہتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا لا یفتنون. کیا تم گمان کرتے ہو کہ اللہ تمہیں مان لیا, اللہ تمہیں امتحان میں ڈالے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں ابھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا
تو بیچارے دین میں بھی لگے ہیں اور دین ہے بھی نہیں، سمجھ رہے دین میں ہے. تو میں کہا تمہیں ایک بات بتاؤ، میں نے کمپیوٹر سائنسز میں گریجویشن کیے، تو میرے ہر سال امتحان آتے تھے، ہر سال، اور امتحان کی ہم تیاری بھی کرتے تھے. میں کہا میں جب تبلیغ کے کام میں لگا بسیر ہوگا، پہلا امتحان آیا میرا گھٹنا ٹوٹ گیا، فریکچر ہو گیا، کرکٹ باہر، ٹاپ پہ تھا میں اس وقت، ٹیم دنیا میں ٹاپ پہ تھا، میرا نمبر 1 آتا تھا، سچن برائن اور میں، گئی نیچے کرکٹ 6 مہینے. پھر میں نے فٹ اپنے آپ کیا، اس وقت عمر میری تقریباً 32-33 سال کی تھی، اور میں میچ کھیلنے گیا 6 مہینے بعد، تو اللہ نے پہلے میچ میں 100 کرا دیا. چھوٹی سی میری بہت ہی خوبصورت بچی تھی، بڑی بڑی پلکیں، گندمی رنگ تھا اس کا، بہت ہی سونی تھی. امریکہ جاؤں سارے جہاز میں لینے، اس کو نظر ہی لگ گئی. نظر تو موت آدمی کو دے دیتی ہے، انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہڈی تک پہنچا دے، پتہ بھی نہیں چلا. جس دن 100 کے اس دن میں نے اپنی بیٹی کو ہاتھ سے دفنایا، 3 سال کی بچی، امتحان. پھر میں بچی کو دفنا کے آیا تو کرکٹ اور دنیا میں نے سب کچھ بیچ دیا. 1 سال بعد میرا ہیمٹ بون فریکچر، کرکٹ اور گئی. تو میرے اوپر 4-5 سال امتحان ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ میں تمہیں 5 آزمائشوں میں نہ ڈالوں. تھوڑا سا بشے، زیادہ نہیں، بشے خوف، ڈراؤں گا. میں اتنا ڈرتا تھا، یا ساتھ کوئی بیٹھا، حالانکہ خالی ہوں، رات کو 2 بجے اٹھا دے دوں، ان کا کہاں کوئی نظر بھی نہیں آتا، اتنا خوف. پھر تھوڑا سا نقصان تو حج پہ خوف آتا ہے نا. حج پہ ابھی اتنے خوف زیادہ ہوئے کہ ہمارے ساتھ والی مینا 1 نمبر 50 لاکھ کا لائٹ ہی چلی گئی. اوئے 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 جو خوف، اب کیا بچے مر رہے ہیں، مر جائے گا بچہ، خوف. پھر 3 دن کھانا نہیں آئے مینا، وہ بھوک سے امتحان لیا. انہوں نے ایسی کی تیسی کر دی حاجیوں کی، اور یہ گروپ لیڈر ان کی ایسی کی تیسی، ان کی جو گالم گلوچ مارا ماری. پہلے ایک پیپر میں فیل، تو اس سے بھوک کے پیپر میں فیل. تیسرا جانی نقصان، ٹانگ ٹوٹ گئی، اس میں فیل. مالی نقصان، لو جی بکرا دینا پڑا پورے گروپ کو، جی وہ تاخیر ہو گئے مزدلفے میں، مالی نقصان. اور جو ثمرات آ رہے تھے 5 اسٹار ہوٹل کے، زمزم ٹاور کے، وہ بھی بند ہو گئے. انہوں نے سارا مخلوق پہ ڈال دیا. اللہ نے کہا تمہارے 0 مارکس ہیں، اس پہ کوئی مارکس نہیں. اللہ والا کون ہے؟ جب یہ امتحان ضرور ڈالوں گا ہر جگہ. ہمارے اوپر آتے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، یہ ہیں اللہ والے. یہ ہر مصیبت کو اللہ، یہود، نصارہ، امریکہ، چائنا، وہ آپ سے بات کر رہے ہیں، جو آتا ہے دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. یہ ایک مزاج بن گیا ہے. حکومت ایسی، سارا دن مسجد میں غیبت ہو رہی ہے. آرمی ایسی، سارا دن آرمی کی غیبت. نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں. مریض ڈاکٹر کی غیبت، ڈاکٹر مریض، نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امتحان ضرور لوں گا. تو قرآن میں ہدایت کی 4 علامتیں یاد رکھیے گا. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. صرف انما عربی میں کہتے ہیں صرف، یہ بھی مسلمانی نہیں، یہ تو ہیں ایمان والے. کون ہے؟ صرف وہ ہیں جو اللہ کے گھر کو 24 گھنٹے آباد رکھتے ہیں. پہلی بات، میں پوری دنیا پھر رہا ہوں، الا ماشاء اللہ مدرسہ یا تبلیغی مرکز، اس کے علاوہ ساری مساجد خالی پڑی. اس لیے ہسپتال اوور لوڈڈ ہیں. ہمارے NMCA پیر رکھنے کی جگہ ہے، اس کی جیل اوور لوڈڈ ہیں. 2000 کی جیل میں 6000 قیدی ہیں. صرف ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھروں کو، یہ نہیں کہہ رہے ڈاکٹر صاحب نے 2 گھنٹے دیے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب 4 گھنٹے کے لیے آتے ہیں. ہسپتال آباد ہے. کیوں نہیں مسلمان یہ کر سکتے کہ مسجد کو 24 گھنٹے آباد کریں؟ اللہ کا گھر ہے. پہلا مکان مسجد بنی تھی، ٹائم ہی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ باہر جو نظام ہے یہ روزی کا، بالکل غلط ہے. یہ باہر مجھے جو کرکٹ روزی ملی ہے کرکٹ گراؤنڈ کے اندر کی وجہ سے ملی. اندر میں نے کرکٹ گراؤنڈ محنت کی، میرا سارا باہر کا نظام یہ دیکھ رہی تھی کرکٹ بورڈ. کھیتی کسان محنت کرتا ہے، باہر کا نظام اندر کی کھیتی سے چلتا ہے. اللہ نے ہدایت یافتہ لوگوں کی روزی کو مسجد کے اندر کی محنت سے جڑا ہوا ہے. باہر دکھتی ہے جیسے 14ویں چاند کا سایہ زمین میں دیکھے کوئی پاگل. اور قرآن میں کہا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق آسمانوں میں نیچے نہیں ہے. سائے سے میں صرف یہ امتحان لیتا ہوں کہ تو اس کو رازق سمجھتا ہے، مجھے رازق سمجھتا ہے. میری دکان مجھے پال رہی ہے، میری جاب مجھے پال رہی ہے. میں امریکہ چلا جاؤں گا، بہت اچھا پالوں گا. اتنے احمق لوگ، بھئی یہ تو ٹوٹیاں ہیں، ٹوٹیوں سے پانی کا کوئی تعلق نہیں. پانی کا تعلق ٹینکی سے. اللہ نے قرآن بتایا میں نے بغیر ٹوٹیوں کو بنی اسرائیل کو 40 سال کھانا کھلایا، بغیر ٹوٹیوں کے. مریم کی باہر کنڈی لگی ہے، روزانہ اندر نیا کھانا پہنچتا. اللہ لکی حاضر، ذکری علیہ السلام نبی ہے، یہ کہاں سے ہے؟ قالت هو من اللہ، اللہ نے بھیجا ہے. اللہ سمجھتا ہے کسی سبب کا محتاج. میرے دوستوں پہلی علامت ہے بغیر جم کے مسل بنا کے کوئی دکھا دے، بغیر سوئمنگ پول کو کوئی سوئمر بن کے دکھا دے، بغیر میڈیکل یونیورسٹی کے گھر میں ڈاکٹر بن کے دکھا دے، بغیر جہاز کے پائلٹ بن کے دکھا دے. مسجد انسان بننے کی جگہ ہے، ڈاکٹر بننے کی جگہ میڈیکل یونیورسٹی.
کرکٹر کی اللہ نے ایک ہی جگہ بنائی ہے ڈاکٹر بننے کی میڈیکل یونیورسٹی، ایک ہی جگہ ہے سوئمر کی پانی، ایک ہی جگہ پائلٹ کی جہاز، ایک ہی جگہ کرکٹر کرکٹ گراؤنڈ ہاکی گراؤنڈ میں۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دل بننے کی جگہ اور انسان بننے کی جگہ، ایمان بننے کی جگہ تقوی بننے مسجد ہے۔ اور آج اس محنت کو مسلمان کچھ سمجھ لیں۔ میں جنید جمشید انضمام ساری تبلیغ اور تمام صحابہ مسجد کی محنت سے انسان بنے۔ اور آج میرے دوست، اور اللہ خود کہہ رہے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تمہیں عقل سٹیائی ہوئی۔ اصل میں نے ایک یہودی عالم سے سنا جو امریکہ میں پڑھاتے ہیں قرآن حدیث، یہودی عالم مسلمان ہو گیا، کہ عقل یہاں نہیں ہوتی، یہاں انٹیلیجنس ہوتی ہے، وزڈم کا تعلق دل سے۔ قرآن کہہ رہے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، دوسرے قرآن افلم یسیروا فی الارض فتکن لہم قلوب یعقلون بہا، قلوب یعقلون بہا، تو کیوں اللہ کی زمین پہ نہیں پھرتا تاکہ اللہ تیرے دل کی عقل کو کھولے۔ ہم عقل کو یہاں سمجھ رہے ہیں۔ اب ہم اندازہ لگاؤ جتنے بڑے بڑے ملک ہیں ان کے جو حکمران ہیں وہ 70+ ہیں۔ آدمی کی شادی ہو اور شادی کو 25 سال گزر جائیں تو عقل تقریباً سٹیا جاتی ہے۔ میں ان میں شامل ہوں نا، اپنے والد صاحب کو دیتا ہوں، وہ میرے سے اوپر نکل چکے ہیں۔ تو آدمی جو ہے آہستہ آہستہ یہاں، اب آپ عین کے پہن نہیں، نظر نہیں آ رہا، قرآن پڑھنا ہے۔ انسان کی یہ عقل آنکھ کان کم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ عقل اور آنکھ اور کان پڑھتے جاتے ہیں، اس کی آنکھ اور کھل جاتی ہے۔ قسم کھا کے بتا رہا ہوں، 20 نمبر یاد نہیں۔ میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں 93 سال کی عمر، تہجد پڑھا تھا 3 گھنٹے کی، 93 سال بابا، سردی میں اور بغیر کسی جیکٹ کے، یہ رائیونڈ میں، اور 3 گھنٹے کی تہجد پڑھی۔ میں کہا بابا جی اینے کیوں لاندے؟ کہتے پتر ایس آنکھ نے جب تو ہوش سنبھالیا ہے، کسی نامحرم عورت نہیں دیکھا، آنکھ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے آج تک نامحرم عورت نہیں دیکھی، اللہ نے مجھے اینک سے بچایا۔ جس نعمت کا شکر کرو گے، یعنی وہاں لگاؤ گے اللہ لکھا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اس کو نعمت کو بڑھاؤ، اور جس نعمت سے کفر کرو گے، حرام دیکھو گے، میں نعمت کو گھٹا دوں، عذاب میں ہوں۔ پہلی علامت ہے مسجد کی محنت، جو آج مسلمان 1% بھی نہیں۔ نمبر 2، یہ نماز قائم کرتے ہیں، خود نماز نہیں پڑھتے، نماز کی محنت کرتے ہیں کہ میری اور ساری انسانیت کی نماز قائم ہو جائے۔ نمبر 3، یہ زکوٰۃ قائم کرتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ ابھی بتا دیا زکوٰۃ کا نظام قائم ہوا ہے۔ نمبر 4، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، یہ اللہ کے علاوہ کس سے ڈرتے ہیں؟ ہم کیوں اللہ کے علاوہ سے ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کے علاوہ کو رازق سمجھتے ہیں۔ میں کیوں ڈرتا ہوں مخلوق سے کہ مجھے ڈرے میں مر نہ جاؤں؟ اللہ کی قسم، مَا كَانَ نَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کتاب موجودہ، کسی نفس کو موت نہیں آ سکتی پہلے یا بعد میں، اللہ نے لکھی ہے کتاب میں، کوئی مر نہیں سکتا۔ 16 گولیاں لگی آدمی کو، بچ گیا میرے سامنے۔ اور بین ہولیا کے کرکٹر ہے اور کنورٹیبل گاڑی چلا رہا تھا، کرکٹر انگلینڈ کا، ابھی سپر سٹار بن رہا تھا، سورا خوبصورت لڑکا، گرل فرینڈ کے پورش میں جا رہا ہے، یہ راڈ لگا 20 کلومیٹر، وہی مر گیا، وہ مر گیا۔ ابھی ہمارا ایک دوست ہے زیمبیا میں، پوری گاڑی کو آگ لگ گئی، بیلٹ نہیں پہنی تھی، کہتے جی بیلٹ پہنی تھی تو بچ جاتا، اور اس نے بیلٹ نہیں پہنی تھی باہر چلا گیا، بیلٹ پہنی تھی آگ لگ جاتی، تو بعض دفعہ بیلٹ نہ پہننا بھی بہتر بن جاتا۔ اچھا میں ایک آدمی سے ملا مسجد میں، یہاں سوراخ، میں کہا کیا ہو، یہ کیا ہو؟ کہتا صحیح گولی گزری تھی یہاں سے۔ میں کہا تو بچ گیا؟ کہا صحیح میری میموری صحیح نہیں تھی، میری میموری ٹھیک ہو گئی، اور گولی گزر گئی، بچ گیا۔ اور کسی کو موت نہیں آ سکتی، ڈرے میں ہمیں یہ مار نہ دے، یہ مار، اس کی ایسی ہی تیسی۔ جس جگہ موت آنی ہے مستقرہ، اس جگہ جہاں ٹھہرنا حاضر، سب دے، اسی ہم ڈر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ڈرتے موت سے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور رازق کوئی نہیں ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى رِزْقِهَا، ساری مخلوق کا رازق اللہ ہے۔ فاطمہ کا رازق اللہ ہے، نبی نہیں تھے، فاطمہ بھوکی، نبی کے پاس ٹائم نہیں تھا، ہمارے پاس ٹائم ہے، اللہ کا دین مرے پہلے بیٹی سیٹ کر لوں، نبی کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ ہمارے پاس ٹائم ہے، بیوی سیٹ کر لیں، باقی اللہ کا دین بعد میں دیکھیں گے۔ نبی کی بیوی بھوکیاں، ہلال ثم ہلال ثم ہلال، 3 4 چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو یہ ہدایت کی 4 علامت ہے۔ فَأَسَا أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو 4 کام کرتے ہیں۔ تو کیا کام ہے 4 بھائی؟ یہ مساجد کو آباد رکھتے ہیں 24 گھنٹے۔ واللہ پوری دنیا پھر گیا ہوں، جہاں مساجد آباد ہیں وہاں کے حالات ہی مختلف۔ ہم یہاں گئے، اپنا گرم چشمہ خود گیا میں، 3 دن رہا، جنہیں جمشید کا جہاز گر گیا تھا، ہمارے چترال سے اوپر گرم چشمہ ہے، تو وہاں -10 تھا، بہت ٹھنڈ تھی، اور پہاڑی ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نہ ہم نے وہ LA میں دیکھی، نہ ہم نے وہ نیو یارک میں دیکھی برف، -30 تک میں گیا ہوں کینیڈا، یہ ٹھنڈ تباہ کن ہے، نہ بجلی نہ گیس، اندر کے مسجد گرم۔
تو میں نے کہا یہ کیا؟ کہا سعید بھائی جب سے ہم نے مسجد کو 24 گھنٹے آباد کیا، اس مسجد کے نیچے پانی ہے، یہ پوری بستی پانی پہ بنی، گرم چشمہ، اللہ نے ہماری مسجد کو سردی میں پانی کو گرم کر دیتا، گرمی میں ٹھنڈا کر دیتا، میں 3 دن گزار کے. تو پہلا کام ہے مسجد 24 گھنٹے آباد جیسے اسپتال ہو رہے ہیں. نمبر 2 سب کو نمازی بنانا. نمبر 3 سب کی زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا. اس کو قائم کرنا ہے، پہلے اپنی ذات سے تو کروں، پہلے باپ کو تو بتاؤں بیٹے کو. ہم پتہ نہیں کہاں چھکے مار رہے ہیں، گلے 8 وکٹیں اڑی ہیں، چھکے مارے جگہوں پر بھی وکٹیں گری ہوئی ہیں. ہر آدمی 10 آدمی لے لے اپنے اور کہ میں، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی، کیوں کہ رازق صرف اللہ کی ذات. اب آگے صالحین کی بھی 4 علامتیں بتائیں. نمبر 1 یؤمن باللہ یوم الآخر، سب سے پہلے آخرت پر اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے جو آخرت اور اللہ پہ ایمان رکھتا ہے یہ مسجد کو آباد کرتا ہے، پہلی چیز. نمبر 2 یہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں. نمبر 3 یہ برائی سے روکتے ہیں. یار ہم اپنے چھوڑ دیں سب کو. میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ نے اپنے محلے میں کوئی کام کیجیے، ہمارے پاس ٹائم نہیں. اور یہ سب کے ذمہ ہے، کنتم خیر امۃ نے سب کے ذمہ لگائے، اس امت کے ذمہ اور فرض عین ہے. کیا کو انفسکم اہلیکم نارا، اپنے آپ کو گھر والوں کو جہنم سے بچانا فرض عین ہے. کیا میں نے اپنے بھانجے بھتیجی یا رشتہ داروں کا؟ اللہ کہہ رہے ہیں پہلی علامت کیا ہے؟ یہ اللہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، مسجد کو آباد کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور یہ سارے نفل خیرات اور نیکی میں تیزی کرتے ہیں نا، سستی نہیں کرتے. اولئک من الصالحین، یہ صالحین ہیں. اب یہ 4 کیٹیگریز میں آپ کو ہدایت یافتہ اور یہ صالحین ہیں. یہ 8 صفات ہے جو انسان کو ہدایت دیں گی. علامت ہے نا، میرا اسکور 1 ڈے میں اتنی، ٹیسٹ میں اتنی، میرا اسکور علامت ہے کہ میں اچھا کھلاڑی تھا. انضمام کا اسکور علامت ہے اچھا کھلاڑی تھا. یہ 8 علامت ہیں. اب یہ ہدایت ملے گی کیسے؟ کہ میں ان ہدایت، اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے اس جسم کو اسلام کے لیے پیدا کیا. جہاز اڑنے کے لیے بنا، اڑ کیوں نہیں رہا؟ ہم وہاں تھے امریکہ میں، ایک گاڑی ہے سینا، ٹویوٹا کی ہے، بہت اچھی گاڑی ہے، 7 سیٹر ہائیبرڈ ہے، پیٹرول بھی کم کھاتی ہے. تو اس کا ایک پرزے میں ایک چیز غائب تھی، بس چھوٹا سا کوئی ایک پرزہ غائب تھا، چھوٹی سی بالکل نینو ٹائپ. ساری گاڑیاں بند تھی. ہمیں اللہ نے ہدایت یہاں ہوتی، ہاں ہونا یہاں ہے ایمان تقویٰ، یہاں ہدایت ہوتی. اور ہدایت جب آتی ہے جب اس دل میں کلمہ چلا جائے جس کا نام ہے لا الہ الا اللہ. اب یہ کلمہ یہاں ایک جماعت آئی، قالت العرب آمنا، کہ اللہ کا رسول ہم تو ایمان والے بن گئے. اللہ نے وہی بھیجی، قل لم تؤمنوا ولکن اسلموا، اس کو بھی اسلام میں داخل ہو، ایمان والے ابھی ایمان والے نہیں بنے. ابھی تم ڈاکٹر ہاسپٹل، ابھی یونیورسٹی میں داخل ہوئے، ڈاکٹر نہیں بنے، 8 سال پڑھنا پڑے گا FRCS کے. ابھی تم پولیس میں داخل ہوئے، IG نہیں بنے، 30 سال نوکری کرنی پڑے. فوج میں داخل ہوئے، جنرل صاحب نہیں بنے. ٹیم میں داخل ہو، وسیم وقار نہیں بنے. ابھی تم اسلام میں داخل ہو، ولم يدخل ایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان دل میں گھسا نہیں، ابھی سم موبائل میں نہیں ڈالی. قسم کھا رہا ہوں میں اتنی بڑی دنیا میں تھا، صرف ایمان ذرا سا یہاں ہلکا سا ٹچ ہوا ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ 3 دن میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میری پچھلی ساری زندگی کے بیسٹ رات میں نے ایک گزارا. حالانکہ میں بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرا ہوں، وہ جو رات مسجد میں گزاری، ایمان کی محنت کہ میرا کلمہ یہاں چلا جائے چینج. ہماری محنت ہے کہ میں نے جو کلمہ پڑھا پیٹ میں چلا جائے، کھابے آئیں میکڈونلڈ پیزا، ان کا یہ تھا کہ بس دل میں چلا جائے. ان کی محنت دل پہ، ہماری پیٹ پہ. حلال آئے حرام آئے کھائی جاؤ. ان کی محنت کی بھاڑ میں جائے پیٹ، دل بن جائے، بس یہ نہیں، اتنا سا فرق ہے. اب یہ کلمہ دل میں کیسے جائے؟ جس دن یہ چلا گیا اللہ کی قسم آپ کو حلال حرام خود سمجھ میں آئے. جیسے ایک آدمی صحت مند ہے اور جگہ ایک کوڑی ہے، اس کو کڑوا پتہ چلے گا. اور ایک آدمی بیمار ہے، اینٹی بائیوٹک، اس کو کڑوا پتہ ہی نہیں چلے گا. اور اس کو بریانی نہیں، میں بیمار ہوں، یہ رسگلے نہیں، گلاب جامن نہیں. ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں، بیٹا آپ کے گلاب جامن گرم گرم، مجھے نہیں اچھا لگے. بیمار آدمی کو اسلام برا لگتا ہے، دنیا اچھی لگتی ہے. ہمارا میرے دوستوں کلمہ کیسے جائے گا، اس کا اللہ نے قرآن میں طریقہ بتایا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں، اب بڑی خوبصورت صورت ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے اور کان اور آنکھ امتحان کے لیے. یہ دونوں بڑی خطرناک چیزیں ہیں. جو آدمی، میں نے 2 اور سب سے زیادہ ان کو خطرہ کس سے؟ عورتوں سے. عورتوں کی آواز اور عورتوں کی شکل سے. یہ 2 چیزیں، عورت کا چہرہ اور عورت کی آواز. حیرت ہے، لوگ کہتے ہیں عورتوں کا چہرہ نہیں ہے قرآن حدیث میں. اتنا غلط علم، اللہ معاف کرے. عورت کا چہرہ ہی تو ہے جو اس کو اٹریکٹ کرتا ہے.
اللہ نے تو عورت، ابھی دیکھو کل میسج آیا کہ فلاں ڈاکٹر کو پولیو کا انجیکشن لگایا اور درندوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا. وہ عورت کو اللہ نے کہا گھر سے باہر نہ نکالو، قرن فی بیوتکن. کسی عرب سے آیت پوچھو آپ کو بتائے. آپ کو کرکٹ چائنا مین کس کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے چائنا مین کیا ہوتی ہے؟ کرکٹ کی زبان ہے. نہیں پتا؟ کون بتائے گا چائنا؟ جی ہاں بس سمجھ، ان کو پتا ہے. آپ کرکٹر سے پوچھو چائنا مین، آپ کو نہیں پتا. میں نے اچھا یہ بتائیں شارٹ لیگ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی ٹانگ. تو چھوٹی ٹانگ پوزیشن ہے نا، تو شارٹ لیگ کا ترجمہ ہو جائے گا. اچھا سیڑھی پہ کھڑا ہے، کیا ترجمہ ہے؟ آپ یہ آیت کسی بدو سے پوچھو جو عربی جانتے، قرن فی بیوتکن، وہ عورت کو بتائے گی کیا کرنا. آپ یہ جو عورتوں کی آیت ہے نا قرن فی بیوتکن، پھر عورت جب بات کرے نبی کی بیویوں صحابہ سے پردے میں رہنا، سامنے بھی نہ آنا، پردہ پورا. یہ ہاتھ اور یہ چہرہ جو ہے نا، میں نے تمام دنیا کے منہ سے، یہ محرم کو دکھا سکتے ہیں، محرم کو جسم بھی نہیں دکھا سکتے. آج عورتیں بچوں کے سامنے پورا جسم واضح کر کے پھرتی ہیں ہمارے. وہ ایک زمانہ تھا جہاں ایک فحاشہ عورت نے گلوز پہنے ہوئے تھے اور جرابیں پہنی ہوئی تھی. ناچ گانے والی عورت اس زمانے جرابیں پہنتی تھی اور جراب میں کتے کو پانی پلائے. آج کل کی دیندار عورت جراب اور گلوز نہیں پہنتی. میں مرد ہوں، قسم کھا رہا ہوں، میں عورت کے ہاتھ دیکھ لوں میرا دل خراب ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ، ہم ایسی لاہور میں ایک ہمارے دوست ہیں، وہ بڑے آدمی، تو ایسی ایک گیدرنگ تھی گھر میں، عورتیں بھی تھیں، وہ سب ہنسی میں اندر گیا، عورتیں بھاگ گئی. وہ ان کو بڑی تب چڑھی، کیونکہ آدمی اپنی بیوی سے بات کر رہا ہو تو کوئی آ جائے تو خوش ہوتا ہے، چلو یار جائے گی. کسی اور کی بیوی سے بات کر رہا ہو تو پھر تب چڑھتا ہے. اچھی بڑی بات چیت چل رہی تھی نا، ہم ایک گاڑی جا رہی تھی آگے، میاں بیوی. میں پیچھے بول گیا، میں کدھر جا رہا ہے بیوی صاحب؟ کہ صحیح بھائی آپ نے پہچان لیا میری بیوی تو برقعے میں. میں کہا ظالم پچھلے 20 منٹ سے فالو کر رہا ہوں، تم نے آپس میں باتیں کی، پکی تمہاری بیوی ہے، کسی اور کی ہوتی بڑے گپے لگ رہے. میں کیا سب بھاگ گئی عورتیں. میں کہا صحیح صاحب تھی مولوی عورتیں ساڑھے نال گپا مار رہی ہیں، تعلیم مولویوں ڈرتی گئی. میں کہا مرد دیکھن کی ڈری، تھی مرد تو بتا پہلے تھی انہیں کی طرح. میرے دوستوں عورت تو مرد سے ڈرے گی. میں امریکہ جاتا ہوں، عورت یوں ہو جاتی ہے امریکن، وہ مرد تو ہو پہلے. مردوں کی صفات تو اللہ نے قرآن بیان کی ہے. مرد وہ ہوتے ہیں جو اللہ دی دنیا کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے. اس کو مرد کا ہے. جو دنیا کے لیے جھوٹ بولے ہیں، دنیا کے لیے سود، اس کو تو مرد کا ہی نہیں. میرے دوستوں تو عورت کو کیا کہے؟ اچھا اور کیا کہے کہ جب صحابہ ہیں نبی بیویوں، اپنی آواز کو موٹا کرو، سخت آواز میں بات کرو. قسم کھا رہا ہوں، میں شادی شدہ ہوں، مجھے تقریباً شادی کو ہو گئے 2096 میں ہوئی تھی نا، تو کتنے ہو گئے؟ 24-30. ویسے تو لگ رہا ہے 300 سال ہو گئے، لیکن 28 سال ہے. تو میں نے اب پہلے سال ٹھیک رہا. میں ایک دفعہ جہاز میں بیٹھا تو ایک رسٹس آ گئے، پہچان لیا، وہ صحیح یہ گریٹ آ گیا تھا، اسی نے ہاتھ رکھ دیا میرے تھائی پہ. میں کہا مس، بیوی بیٹھی تھی احتیاط سے. بیوی نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون نہیں ماری مجھے. میں کہا میرا کیا قصور ہے؟ اب میں اکیلا نہیں جا سکتا کیونکہ پتا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اس میں داڑھی پہ چٹی کر لی. خیر وہ خون سفید ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے. اب جناب وہ عورت باتیں شروع کر دی. اچھا میری پہلی نظر تھی وہ خوبصورت. اب بیوی یوں کون نہیں مارے، بہن آپ برا تو نہیں، میں کیوں برا ہوں، آپ کریں بات. خیر میں نے کہا جی آپ بس انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں میں آپ کی خدمت. میں کہا آپ مجھے کافی پلا دیں. اچھا آپ میرے ہاتھ سے؟ میں نے کہا ضرور پیوں گا کافی، آپ پلائیں گے اتنے پیار سے. میں کہا آپ کتنے ظالم ہیں، آپ نے آج تک اس طرح مجھ سے کافی نہیں پوچھی. میں کہا بیگم تو یہ بتا دے، پہلے سال شادی کے بعد اتنے پیار سے تو نے کافی پوچھی ہے؟ جیسی تو ہے ویسی ہم. کافی بھی نہیں ہے وہاں بڑی اٹھا لو اپنی تو دیکھو کہ آئے ایسی ویسے ہم ایک جیسے. عورت کی جو آواز ہے ہیلو، یقین کریں میں تو. اور میرے ایک دوست ہیں، ان کی بیوی کا فون آیا، میں نے کاٹا. میں کہا بہن بھابھی میسج کرو، تمہاری آواز بہت خطرناک ہے، میں جماعت میں. قسم کھا رہا ہوں آپ 8-10 مہینے عورت، ہم جب 7 مہینے تھے نا، نہ عورت کی آواز سنی نہ عورت کو دیکھا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ قرآن کیسی نیند اڑاتا تھا، قرآن کیسا رلاتا تھا. اب سب بند ہو گیا. کیوں؟ جو آدمی بھینسوں کے باڑے میں بیٹھا اس کو گوبر کی بنی آتی. ہم بھینسوں کے باڑے میں شرک، پتہ نہیں، سود، دھوکہ، جھوٹ، ایک گناہ پوری کائنات کو ہلاک کر سکتے. جھوٹ. اللہ فرماتا ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب. اللہ جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتے. باتھ روم میں پرفیوم سمجھ نہیں آتا، پرفیوم کو ماحول میں سمجھنا پڑتا ہے. تو میرے دوستو عورت کو اللہ نے کہا موٹی آواز میں بات کرو. پھر فرمایا جب باہر جاؤ پائل نہ پہننا، مرد تمہاری طرف متوجہ نہ ہو جائے. میں حرم میں تھا، ایک آدمی عرب نے میاں بیوی کو لیا، ٹیکسی میں ڈالا. بیوی جوان تھی، خوب میک اپ کر کے آئی تھی حرم میں، پوری
اور وہ جناب ٹیکسی میں بٹھایا, گاڑی بند ہو گیا, دھکا دو, اس کی بیوی کو لے کے بھاگ گیا, 15 دن بعد اس کو برباد کر کے بھیجا. بے پردہ عورت کی حرم میں بھی حفاظت. بیماریاں آ رہی ہیں فحاشی سے. قرآن کہتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر, الشیطان یامر بالفحشاء, شیطان فقر سے ڈراتا ہے, فحاشی کی دعوت. تمام بیماریاں فحاشی وجہ ہے. اب عورت نے کیسے نکلنا ہے, ان سے پوچھنا ہے کیوں ہے یہ, کیا ایسی انہوں نے 10 سال پڑھا ہے, ان سے پوچھو عورت کیسے نکلے, عورت کیسے بات کرے. یہ جو ساری دنیا میں جو سارا کرائسس آ رہا ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں, کبھی بیٹھیں گے ڈیٹیل بتاؤں گا. تو میرے دوستوں, ہدایت کیسے ملتی ہے؟ ایک پہلی گھر, ہدایت کا گھر مسجد. یہ یاد رکھ لینا کہ جس کو مسجد کا عادی دیکھو اللہ کرے گا ایمان کی گواہی دیتا ہے. اور مسجد ہر متقی کا گھر ہے. جیسے مچھلی کا گھر پانی ہے, ایمان والے کا گھر مسجد ہوتا ہے. پہلی, بغیر جگہ کی ہدایت نہیں. نمبر 2, آپ نے کیا کرنا ہے, آسان کام کرنا ہے. یہ سننا اور دیکھنا بدلنا ہے. بس چند دن کر کے دیکھو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, سننا اور بولنا, میں دیکھنا. جب اور یہ ہماری کرکٹ میں ہے. میں ایز اے کرکٹر 93 سے, مجھے کسی ٹرینر نے کہا تھا امریکن, کہ کبھی پچ کے بارے میں نیگیٹو نہ سننا, نہ پچ دیکھنا میچ سے پہلے. نہ پچ کو سننا ہے نہ پچ کو دیکھنا. جہاں تم نے پچ کا سنا یہ سیمنگ ہے, یہ گیلی ہے, گھاس زیادہ ہے, یہ تمہارے دل میں جائے گی. اور جہاں تم نے پچ کو دیکھ لیا اس کا افیکٹ دل میں جائے گا. رات کو خیالات پچ کے آئیں گے اور صبح تمہارا ریزلٹ نیگیٹو ہو جائے گا. دل, زبان دل کی ترجمانی ہوتی ہے. لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, ورنہ مال نہ اولاد نہ تو قلب سلیم کام آئے. یہ بنا لو. تمام نبیوں کی محنت دل پہ تھی. میرا دل چاہ رہا نہاری کھاؤں, میرا دل چاہ رہا چڑے کھاؤں, گجرانوالہ پہنچ گیا, میرا دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے. امریکہ میں 950 نمازی فجر میں ہیں, 950, اور 40 کلومیٹر ڈرائیو کر کے ہیں مسجد میں نماز. اور 5 قدم پہ ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی مجھ سے. وہ حکیم العجمان نمبر 1 باسکٹ بال پلیئر 30 کلومیٹر کے پہلی صف کی نماز پڑھتا ہے. وہ اللہ نے جب دل چاہے گا, میرا دل کر رہا ہے قرآن پڑھنے کو, آج نہیں, آج واٹس ایپ فیس بک کا کرتا ہے. تو کان اور آنکھ, آپ نے کیا کرنا ہے, یہ ایکسرسائز بتا کے جا رہا ہوں. لیکن دوائی جیسے روز کھاتے ہیں اینٹی بائیوٹک, یہ روز کھانی ہے, ورنہ جان چھوڑیں گے اور چلے جائیں گے. جم میں روز جانا ہے, ایک دن کا مسئلہ اور درد کریں گے. اللہ کے نبی نے یہ دوائی بتائی ہے. کلمہ کان اور آنکھ سے دل میں جاتا ہے, اس کو سوچنا بھی پڑتا ہے. یہ چاروں راستے قرآن میں بیان لمبا ہو جائے. اور پھر زبان دل کی ترجمہ ہے. سب سے زیادہ انسان کو زبان جہنم میں لے کے جائے گی. شرک زبان سے, ایمان زبان سے, طلاق زبان سے. اللہ تعالیٰ جو جھوٹ بولتا ہے اس کو ہدایت دے دیتے. جھوٹ زبان سے ہوتا ہے. بدترین جھوٹ کون سا ہے, سنی سنائی بات آگے بتا دینی. تو پتہ ہے سعید انور یہودیوں کا ایجنٹ ہے, تو پتہ ہے وسیم اکرم یہودیوں کا ایجنٹ ہے. ہم روز سنتے ہیں بات کہ تبلیغی جماعت یہودیوں کا ایجنٹ ہے. ان کو امریکہ کچھ نہیں کہتا, ان کو ویزے دے دیتا ہے. اور بدترین سود خور کون ہے, جو مسلمان کو ذلیل کرے. اکثر گناہ زبان سے ہوتے ہیں. میرے دوستو, اللہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اے ایمان والو اتقوا اللہ, اے ایمان والو مجھ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا, اس زبان کو کنٹرول کر لو, اس زبان کو روک لو. اگر تم نے زبان ٹھیک کر لی, یصلح لکم, کہہ رہے نماز میں دھیان نہیں آ رہا, حج ٹھیک نہیں ہو رہا, اللہ کہہ رہے یصلح لکم اعمالکم, اللہ تیرے سارے اعمال ٹھیک کر دے. اور عجیب بات بتاؤں, اعمال کے لفظ میں مال ہے, اعمال. بھینس میں گوبر موجود ہے, دودھ کے لیے لینا ہے. اعمال کرو, کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں تمہیں صرف اعمال کرنے کے لیے بھیجا. قرآن میں لیبلوکم, لیبلوہم, دنیا میں صرف اعمال کرنے ہیں. قرآن کہتا ہے اعمال کریں گے. یہ دنیا اللہ کے نزدیک گوبر سے ہی بدتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا لا تمدن عینیک الی ما متعنا, اے نبی اس گھٹیا دنیا کو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا, میں اس کی ڈبکی مار کے آ رہا ہوں. مال, اتنا مال آئے گا اللہ کی قسم اعمال سے. قرآن نے بتایا تقوی اختیار کرو, رزق دوں گا, استغفار کرو, مال بڑھاؤں گا. اللہ قرآن میں کہے صدقہ تو یربی صدقات, آپ کا مال بڑھے گا. میں نے تو کم ہوتے دیکھا نہیں, انڈس اسپتال سے بہت تعلق ہے میرا, مال کم ہوتے نہیں دیکھا. اعمال سے اللہ یہ کہہ رہے ہیں تیرے سارے اعمال ٹھیک کر دوں گا اور تیرے گناہ سارے معاف کر دوں گا. ایک کام کر لے, زبان کو ٹھیک کر لے. کیا کرنا؟ عبد الوہاب صاحب ہمارے کمال آدمی تھے رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہتے تھے ہر مسلمان کو ایک بات بتا دو. ہم عالم اربع میں تھے, اللہ نے پوچھا الست بربکم, کیا تمہارا رب نہیں؟ قالوا لا, آپ رب ہیں. دنیا میں آئے 964 دفعہ قرآن میں رب آتا ہے. مریں گے پہلا سب من رب, تیرا رب کون تھا؟ مریں گے آنکھ کو ربنا ابصرنا, اے اللہ دیکھ لیے, رب رب رب. ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں, رب نہیں مانتے. آج پاکستان کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں حکومت کی وجہ سے.
آج پاکستان آرمی کے ہاتھ میں آ گیا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وعلی کل شیء قدیر. تمام ملک کس ہاتھ میں؟ اللہ کے. اور ملک کی ہر شے پہ اللہ کا کنٹرول ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی مائیکل لال حرکت نہیں کر سکتا. آج زبان کیا بول رہی ہے؟ آرمی نے مروا دیا, حکومت نے مروا دیا, امریکہ کر رہا ہے, چائنا کر رہا ہے. اتنے بڑے بڑے شرک مسلمان کر رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں اکثر لوگ اللہ کو مان کے پھر بھی مشرک ہوں گے. لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہوں گے. وما کان اکثر المؤمنین. اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہوں گے. ولا تجد اکثرهم شاکرین. اے اللہ میں تیرے جنتیوں کے راستے بیٹھوں گا. اکثر لوگ کفر پہ ہوں گے, شکر پہ نہیں ہوں گے. اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے قل هو الذی انشأکم جعل لکم السمع والابصار قلیلا ما تشکرون. میں نے آنکھ کان دل دیا ہے, اکثر لوگ اس سے کفر کر. کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو ٹھیک کر لو. 4 باتیں. ایک, ما اصابکم مصیبہ وبما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر. جتنی مصیبتیں ہم سب پہ آ رہی ہیں اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے. امریکہ ایسا کر رہا ہے, ایسی کی تیسی کسی کی, سب مردے ہیں. حدیث پھر غلط, نعوذ باللہ. ذکر کر رہا ہے زندہ نہ مردے, مردے ہمیں مار رہے ہیں, مشرکین سے بھیک مانگ رہے ہیں. تب اللہ فرمانے جتنی مصیبتیں تم پہ آ رہی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ہاتھوں کی کمائی. آنکھ حرام دیکھ رہی ہے, سارا دن اس پہ, کان غیبت سن رہے ہیں, زبان جھوٹ غیبت. ہم جاتے ہیں گشتوں میں, اندر بیٹھا کہہ رہے نہیں اتنا بڑا گناہ کبیرہ, اور باہر آ کے ڈانٹ دو یار, دفعہ ہو جائے یہاں سے. ہم تو جھوٹ. اور قرآن کہہ رہا ہے جب ان کے پاس لوگ علمیاتی کی نظیر قالوا بلا, کیا فقط جھٹلا دیتے, کیا تو گھر پہ نہیں. پہلا. پھر فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت الناس. جتنا فساد دیکھ رہے ہو اس پہ سب تمہارے گناہوں کی وجہ سے. حکومت آئی ہے, یہ خان صاحب کی, میاں صاحب کی معیشت برباد. اللہ کہتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جب تم میرے حکم توڑو گے میں تمہاری معیشت تباہ کر دوں گا. تعلق ہی نہیں حکومت کا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں بتاؤ ان کو ضرب اللہ مثلا قریہ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان. بتاؤ اس بستی کی مثال تھی بڑی امن اطمینان اور ہر جگہ سے رزق آ رہا. انہوں نے کیا کیا؟ فکفرت بنعم اللہ. اللہ کی نعمتوں سے کفر کر دیا. ہم نے کیا کیا؟ چکھایا. وذاق اللہ لباس الخوف. ان کو پہنا دیا بھوک اور خوف کا لباس. جہاں ویڈیو دیکھو یہ بھرا ہوا فون بھیک مانگنے والے سے. سعید بھائی گھر کے حالات بھیک مانگ. پوری دنیا کے مسلمان مشرکوں سے بھیک مانگ رہے. بھوک اور خوف, اور بھوک, ہمیں مار رہے ہیں, ہمیں بچا لو, ہمیں بچا لو. پوری دنیا واللہ ہمارے یہاں چچنے ڈیفینس الیکسر 50-50 لاکھ کے گارڈ کھڑے گھر میں, اور کیا کیا سیفٹی, بلٹ پروف گاڑی, فلاں گاڑی. یہ تعلق خوف اور بھوک کا لباس. کیا جب تم اللہ کی نعمت سے, یہ جو نعمت ہے نا جان مال, یہ میرے ٹیلنٹ, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم جنہ, یہ اللہ کا ہے, میرا نہیں ہے. میرا جو مال ثم لتسألن یومئذ, نہیں, 1-1 روپے کا, منٹ کا. تو کیوں بیٹھا 8 گھنٹے فیس بک پہ؟ کیوں فیس بک پہ بیٹھا؟ کیوں واٹس ایپ پہ تھا؟ میں تجھ سے 1-1 منٹ کا اور کتنا حساب لوں گا؟ 50,000 سال حساب لوں گا. ابھی زندہ ہیں, توبہ کر لو, توبہ سچی کر لو. اللہ کہتے ہیں سارے گناہ معاف کر دوں گا اور سارے گناہ نیکیوں بدل دوں گا. کوئی ریگریٹ نہیں, کوئی افسوس نہیں, اور نہ کبھی یہاں سارے معاف, اسکریچ سارے معاف. تو کیا ہوا؟ پہلی چیز جتنی مصیبتیں آ رہی کون بھیج رہا ہے؟ زور سے بولو بھائی, اللہ. کیوں؟ ہماری گناہوں کی وجہ سے. نمبر 2, ہر زمین کے وما من دابۃ فی الارض الا علی رزقها. زمین کی ہر مخلوق کا رازق کون ہے؟ اللہ ہے. ایک بات آپ سے سوال ہے, لوگ کہتے ہیں حلال روزی کمانا ہے. مولوی صاحب آگے آؤ نا, حلال روزی کمانا فرض ہے, حدیث ہے نا, ہے نا, پکی حدیث ہے, سن لیں, صحیح حدیث ہے. حلال روزی کمانا فرض ہے, ٹھیک ہے جی. اب یہ بتاؤ کہ نماز میں کتنے فرض ہیں؟ کون بتائے گا؟ نیا آدمی بتائے گا. کتنے فرض ہیں نماز میں؟ 13 فرض ہیں. یہ بھی سیکھنے ہیں. اچھا یہ بتاؤ جو آدمی ناپاک ہو, غسل نہ کرے, اس کی نماز ہو جائے گی؟ پہلا فرض کیڑا ہے حضرت؟ پاک ہونا نا. اچھا بغیر پاک ہوئے 3 گھنٹے تک سجدہ کرے, نماز ہوئے گی؟ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہ آدمی جان بوجھ کے بغیر وضو کے نماز پڑھ. تو پہلا فرض کیا ہے؟ پاک ہونا. نماز میں پہلا فرض کیا ہے؟ تکبیر, اللہ اکبر, جو کان سنیں. اگر بغیر تکبیر کی نماز پڑھی, نماز نہیں ہے. تو اسلام میں فرائض ہیں لیکن ترتیب ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے فرض آئے تھے, اس لیے فاطمہ بھوکی تھی. آج ہمارے پاس یہ کام فرض لگ رہے ہیں, پہلے بیٹیاں ٹھیک کرو, بیٹی سیٹ ہو جائے. جس دین کے لیے اللہ نے انبیاء کا قتل کرایا, جس دین کے لیے 70 صحابہ شہید ہوئے, جس دین کے نبی کے لیے نبی کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی, جس دین کے لیے نبی نے 6 کلومیٹر پتھر کھائے, اور پتھر نہیں کھائے. کتابوں میں آتا ہے
کہ نبی نے کہا اے اللہ معراج کا سفر کیوں کرایا؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ تعالیٰ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تو مجھ سے راضی ہے نا، تو مجھ سے راضی ہے تو میں روزانہ پتھر کھانے کو تیار ہوں۔ اللہ کو جملہ اتنا پسند ہے کہ معراج کا سفر کرا دیا۔ تو ساری مخلوق کا رازق اللہ کے واسطے جنید جمشید کے بچوں سے پوچھو کیسے پل رہے ہیں۔ جنید نے کہا سعید بھائی میں ان کو بتا کے جا رہا ہوں میں رازق نہیں ہوں، میں رازق نہیں ہوں، میں بتا کے جا رہا ہوں۔ رازق باپ بن گیا سارا گھر اللہ توڑ دیں گے، خواہ تھکا دیں گے، ہاتھ مشغولی میں پھیلا دیں گے۔ اللہ کے فضل سے میں نے اتنا محنت کی ہے اور کمایا، اللہ کا فضل ہے۔ میری محنت شاید سال میں 10 دن کی ہوتی ہے، اللہ مجھے اس سے زیادہ رزق بھیج رہا ہے۔ اللہ کسی سبب کا محتاج، اللہ ایک وقت میں ایک ماں باپ کو 6 بچے بھی دے سکتا ہے، 6 بچے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ 60 سال کوئی بچہ نہ دے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنا رازق اللہ کے علاوہ کسی کو نہ بنانا، اللہ اسی کے حوالے کر دیں گے۔ دھاگا بن جاتا ہے خدا، دھاگے کے بغیر کام نہیں بنتے، تعویذ بن جاتا ہے اس کے بغیر کام نہیں۔ نمبر 3 ہر شے کا خالق اللہ خالق الشے۔ افرائیتم ما تمنون، ایک پانی کے گندے قطرے سے انسان تم بناتے ہو۔ افرائیتم ما تحرثون، یہ زمین میں دانہ ڈال رہے ہو بے رنگ بے ذائقہ، انار تم بناتے ہو، کریلا تم بناتے ہو۔ افرائیتم ما الذی تشربون، یہ آسمان سے بارش تم برساتے ہو، آگ تم لگاتے ہو۔ ہر شے کو اللہ، اضحیٰ کب کا ہساتا بھی اللہ، رلاتا بھی اللہ، واقنا واقنا امیر بھی اللہ بناتا ہے، غریب بھی اللہ بناتا ہے۔ وَأَحْيَا وَأَمَاتَ، اللہ ہی مارتا ہے، اللہ حیات دیتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، کیا آپ نے دیکھا قوم عاد کو اللہ نے کیسے مارا؟ تو ہر شے کا خالق اللہ۔ یہاں تک ہر غیر مسلم ہی مانتا ہے، یہاں پھنستا ہے کہ ایک چیز کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ مُسَخَّرَاتٍ میں، سورج 14 لاکھ گنا بڑا، چاند ستارے اور بڑے، یہ سب اللہ کے حکم میں جگ رہے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، جس طرح یہ سارے اللہ کے حکم میں، اللہ کے خبردار یہ ساری مخلوق میرے ہاتھ میں، میری مرضی کے بغیر دنیا کا کوئی مائی کا لال پیٹرول نہیں بڑھا سکتا۔ بجلی میں بڑھاتا ہوں، پیٹرول میں بڑھاتا ہوں، ڈالر میں بڑھاتا ہوں، ہر مخلوق پہ میرا کنٹرول ہے۔ ابراہیم صاحب چھری چلانے، اللہ کہنے جب تک میں چھری کو نہیں کہوں گا نبی بھی چھری سے نہیں کاٹ سکتے۔ کہ یہ نہیں مانتے کہ حالات کا خالق مالک بھی اللہ ہے، آرمی نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، امریکہ نہیں، امریکہ نے یہ کر دیا، چائنا نے کر دیا۔ یہ بات اللہ قرآن میں کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو کائنات کی سب سے طاقتور ہستی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کو کہو قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، ان کو بتا دو اے نبی جی نہ تم کسی کو ہدایت دے سکتے ہو، نہ تم گمراہی سے بچا سکتے ہو۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی تمہارے ہاتھ میں ہدایت نہیں، ہدایت اس کو ملی جس کو اللہ دیتے ہیں۔ فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن رمى، اے نبی انہوں نے قتل نہیں کیا، اللہ نے کیے، اور ریت تم نے نہیں اللہ نے پھینکی ہے۔ تو میرے دوستو 4 باتیں دل کو بتا دو، اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں بتاؤں کہ دنیا کے سب سے بدترین جانور کون ہیں؟ ان شر الدواب عند اللہ ثم البکم الذین لا یعقلون، یہ کائنات کے بدترین مخلوق کون ہے؟ نہ جو اللہ کی بات کو سنتی ہے، نہ اللہ کی بات کو بولتی ہے۔ آپ سے گزارش کرنے ہیں اس کو توبہ کرو اور آج سے نیت کرو، اللہ آج کے بعد صرف ایوب علیہ السلام بیمار ہے 18 سال، بیوی گئی ہے تو رستے میں ابلیس ملا انسانی شکل میں، تیرا شوہر بیمار ہے، میں ڈاکٹر ہوں طبیب، اس کو شفا دوں گا، تو نے فیس نہیں دینی، اتنا کہنا ڈاکٹر نے شفا دی ہے۔ ایوب علیہ السلام کے پاس آئی، کہا تو نے سوچا کیسے بولے گی، مجھے صرف اللہ شفا دیتا ہے، اللہ شہد دیں گے تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ تو میرے دوستوں زبان الگ الگ بول رہی ہے، اس زبان کو کنٹرول کر لو کہ اس کائنات میں لا الہ الا اللہ، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جس دن یہ پہنچ گیا اللہ کی قسم، دیکھنا سورہ فاتحہ کیا کرتا ہے، دیکھنا آیت الکرسی کی طاقت ظاہر، گولی کی طاقت بندوق میں ظاہر ہوتی ہے، ہاتھ کی گولی چوہا نہیں مرتا، سم کی طاقت موبائل۔ یہ کلمہ یہاں ڈال دو کہ جو کچھ ہو رہا ہے صرف اللہ کر رہے ہیں، میرے گناہوں کی وجہ سے، اور اچھائی اللہ خود کر رہے ہیں۔ یہ ہم کلام لے کے دنیا میں پھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یقین ہمارے دل میں اتار دے مرنے سے پہلے۔ جب آدمی مرے گا نا تو کیا جائے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش آگے اپنے حیات کے لیے سامان بھیج دیتا۔ قرآن کہہ رہے اس کو حیات کہے گا نہیں، ابھی پڑھی قرآن لم یلبثوا الا عشیۃ الضحیٰ، یہ مر کے کہے گا اے اللہ میں تو صرف دنیا میں ایک صبح یا شام ٹھہرا، تو ہماری موت بہت قریب ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی کی نشانیاں ساری آگے، ایک بڑی نشانی ہے، دعا کی جگہ ہم یورپ جا رہے ہیں، ایک بڑی نشانی ہے مسلم شریف کی کہ اے ابو ہریرہ قیامت سے پہلے ایک جماعت اٹھے گی بنو اسحاق کی، بنو اسماعیل کی نہیں بھائی، بنو اسحاق
یہ ہیں یہ یورپ اور یہ اپنا البینیا اور امریکہ کینیڈا. یہاں سے ایک جماعت اٹھے گی جو بغیر ویپن کے، کوئی تیر اندازی ویپن نہیں، لا الہ الا اللہ اللہ پڑے گی، اللہ اس کو فتح دے دے گا. اور وہ جماعت ہم امریکہ کینیڈا میں یورپ میں دیکھ کے آ رہے دھڑا دھڑ. میں رمضان میں کینیڈا میں تھا، روزانہ 25 نوجوان مسلمان ہو رہے تھے. امریکہ میں ایک مسلمان ہوتا ہے جمعے کو، آج امریکہ میں 50 آدمی مسلمان ہوتے ہیں. امریکہ میں سالانہ 30,000 آدمی مسلمان ہو رہے، سالانہ 350 مساجد بن رہی ہیں. فرانس میں 30 سال پہلے ایک مسجد نہیں تھی، آج فرانس میں 4,500 مساجد مسلمان ہیں. تو ایک جماعت اٹھے گی بنو اسحاق سے. یہ اللہ نے ان سے پوچھا مولوی سے 5ویں پارے آخر میں، یہ عیسائی علماء کی تعریف کی ہے، اور دھڑا دھڑ عیسائی علماء مسلمان ہو رہے ہیں، دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں. تو ہم ان کو جگانے جا رہے ہیں. یہاں تو اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں دوسری قوم سے بدل دیں گے. ہمارے حالات تو بھائی اللہ ہی جانتا ہے، اللہ پہ رحم کرے. لیکن قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ابھی بھی پاکستان دنیا میں سب سے اچھی رہنے والی جگہ ہے. جو پاکستان میں پھل کا مزہ، جو پاکستان میں انسانوں کا مزہ کہیں نہیں، اللہ کی قسم. پاکستان نمبر 1 جگہ ہے. مکہ مدینہ مقدس جگہ ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں مکہ مدینہ میں ایسی دین کی مجلس آپ نہیں لگا سکتے تھے کھلے. اللہ نے پاکستان کو زبردست جگہ بنائی ہے، اس کی قدر کریں. لیکن کلمہ بس یہاں ڈالنے موت سے پہلے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اس نے کر دیا، بیوی تو نے مروا دیا. ہمارے جتنے ایوریج پلیئر تھے نا سارے اس نے مروا دیا. اسے گریٹ پلیئر کہتا تھا 200 گھر کے، یار میں نے مروایا، کاش میں 300 گھر تک میچ جیتا. تو گریٹ پلیئر اپنے اوپر ڈالتا ہے اور ایوریج دوسروں پر ڈال دیتا ہوں ہم کہ یا اللہ سب کچھ میری وجہ سے. گھر میں بھی محبت آ جائے گی، بیوی کے میری وجہ سے ہوا ہے، شوہر ایک دم ٹھنڈا ہو جائے گا. شوہر کے بیوی ٹھنڈا، آج تو نے مروا دیا، سارا گھر جو ہے وہ فساد کا گھر بنا ہوا. تو سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہے تو وہ کر لیں انشاءاللہ. علماء بھی بیٹھے ہیں، مجھے کچھ سمجھ آیا جو سمجھایا وہ میں انشاءاللہ بتا دوں.